سے مبارک آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ اہتمام حضور دے آمد دی خوشی کرنا اے مومن دی شان مومن دے ایمان دا تقاضا ہے۔ میرے نبی دے آمد دے مدارج النبوت دے اندر بھی لکھیا، حجت اللہ العالمین دے اندر بھی لکھیا۔ شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے نے فرمایا اللہ نے حضور نو خالی انسانہ دا نبی نہیں بنایا، پوری کائنات دا نبی بنایا۔ حضور دے آمن دے اتے خالی انسانہ خوشیاں نہیں منائیاں، میرے نبی دے آمن دے اتے جانور چرند پرند نبادات جمادات حیوانات کائنات دی ہر شے نے خوشی منائی۔ حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماندے نے فرمایا جدو سرکار آئے اللہ نے جانوراں دی ڈیوٹی لا دیتی، مشرق دے جانور مغرب پہیدے نے، مغرب دے جانور مشرق پہیدے نے، ادھر دے عین ہو جاندے نے تے ادھر دے عین ہو جاندے نے تے جدو ایک دوجے دے کولو لنگدے نے تے اپنی زبان چاندے نے مبارک ہوئے اللہ دا حبیب آ گیا۔ تو پھر سجنوں بیلیو جتھے وہ مبارکہ دیون جڑے چار لتاڑے نے تے پھر دو لتاڑے دا بھی حق بن دے تے وہ بھی آکھے وہ بھی کہہ دے دے سب تو اونچی شان والا آ گیا، سب تو اونچی شان، ذرا چھوڑ کے ذرا پتہ لگے آقا دے غلام بیٹھے رہے، سب تو اونچی شان والا آ گیا، دکھیاں نو گل لان والا آ گیا، دکھیاں دے دکھ دور ہو جان گے، کیوں سب کو سینے لان والا اللہ سلامت رکھے بھائی علی شیر صاحب لو، سب کو سینے لان والا آ گیا، سب سے اونچی شان والا۔ تو توجہ فرماؤ ذرا، یہ مطلب حضور دے آمن دی خوشی منانا ہر مومن دا ایمانی فرض ہے۔ توجہ اگو خوشی مناون دے طریقے مختلف نے، جنی کسی دی حیثیت ہے انی کوئی خوشی مناتا ہے۔ اگے میرے گل تے غور ہوئے ذرا، یہ حدیث مبارک ذرا میلاد کے حوالے میں سنا دیتی، دوسری حدیث مبارک ذرا سماعت فرماؤ جڑا میرا موضوع ہے کہ مومن بابا جی کدھر بیٹھے نے، تسی میں بڑا پرانا جان دے تو میں بھی تمہیں جاننا ہوں، اینو ہن انج چلاؤ کہ آواز بھی صاف ہوئے تے سونی ہوئے لذت والی، تے ایتھوں میں جاواں تے سب تو پہلا دعا واسطے ہاتھ تواڈے واسطے اٹھے پے اے بس اللہ کل بھی ایویں ہویا میرے نال، میں اوتھے سائیں شہر باغ اوتھے فتح پور شریف جدوں محفل شروع کیتی تو پتہ نہیں بابا جی جڑے بیٹھے سن سامنے وہ ذرا تھکے جے بیٹھے سن، وہ بھی یہی کام شروع کیتی، آخر وہ بیچارے کدوں دے بیٹھے سن تے خیر انہوں نے میں ہاتھ بننے میں کہا سرکار محفل خالی 1 بجے تک نہیں ہے، میں بھی تو میں خصوصی کتاب تے میرا ہے تے ہن تسی میری باری پٹھا نہیں کام کرو گے تے پھر حضور دی محفل وچ پھر تے 2 نمبری ہوندی پئی ہے تے یہ ٹھیک نہیں، تواڈے حق وچ میں دعا کراں گا تے تہاڈی ساؤنڈ دی تعریف بھی کراں گا تے لوکاں نوں سبق بھی دیاں گا، بھائی انہاں نوں ہی بلایا جائے۔ تو ماشاءاللہ انہیں ایڈا پیارا چلایا کہ کمال ہو گئی، تے ہن ذرا بابا جی تے پھر ماشاءاللہ بہت کاریگر بندے نے ساؤنڈ دے حوالے نال، تے بس کوئی نہیں ذرا اسد علی ذرا انہوں اس طریقے چلا کہ گلا نہ کھینچے، توجہ نہ بولو سبحان اللہ، تے آواز بھی اونی چھڑنی زیادہ نہیں چھڑنی جنی کو لوگوں واسطے ٹھیک ہوئے بس۔ دوسری حدیث مبارک سماعت فرماؤ جی، حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنتی تے دوزخیاں دی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اے میرا موضوع ہے بس، میلاد کے حوالے میں ایک حدیث پاک سنائی، جنتی تے دوزخی بندے دی نشانی میرے نبی نے بیان فرمائی،
جنتی بندہ کنوں آخدے نے ان دی نشانی کی اور رقیق القلب ہوندا ہے رقیق القلب کنوں آخدے نے جندا دل نرم ہوئے سخت نہ ہوئے نرم ہوئے نا کوئی بہانہ بنے کوئی سبب بنے کوئی دکھ آوے کوئی مصیبت آوے کسے پاسوں کوئی قرآن حدیث آقا دی گل سنے دل تے بجے آنکھی چو اتھرو جاری ہو جائے بہانے نہ حضور دے غلام دے آنکھی چو اتھرو جاری ہو جائے فرمایا جن دے دل وچ نرمی ہوندی ان دی آنکھ وچ آنسو آندے نے تے فرمایا جن دے آنکھ وچ آنسو آ جان سمجھو جنتی بندے دی نشانی اور توجہ دوزخی دی نشانی کی میرے آقا نے بیان فرمائی صحیح کر یاد جہنمی بندے دی نشانی کی بیان فرمائی کہ ان دا دل پتھر ہوندا ہے سخت ہے کی مطلب قرآن پڑھی وے حدیث پڑھی وے دین پڑھی وے کوئی مرضی جو مرضی ہو جاوے ایک محفل تو اٹھ کے دوجی محفل چلا جاوے دوجی تو تیجی میں چلا جاوے ہر روز کسی نہ کسی عالم دی صحبت وچ ہوے پر دل ہلے نہ دل وچ کوئی تبدیلی نہ آوے آنکھیں چتھرو نہ آوے کوئی فرق نہ پڑے میرے آقا فرمایا یہ دوزخی بندے دی نشانی ہے او خدا دے بندے ہو خوش نصیب ہے بندہ کسے بھی بہانے نال ان دے آنکھی چو آنسو جاری ہو جان سمجھو اللہ دا حبیب تے رب راضی ہو جائے حق چاہیے یا غوث اعظم یا زندہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید ہاتھ کھڑا کر کے حق فرید اپنے فرید نو نہ چھڈیا کرو تو پتہ ہے اللہ نے بابا فرید نو کنیاں شانہ نال نوازیا بس بابا فرید نو جڑے منن والے بندے نے جی جڑے منن والے نے میں انہاں نو ایک آرزو کراں گا کہ منو انج بابا فرید نو جویں جٹ مندا ہے تسی آکھو کہ مولوی صاحب ہن پڑھیا لکھیا نو کنڈی جانا ہے تے جٹ دی گل پیا کرنا ہے دا کی مطلب تے بھائی میں شیخ نظام الدین دی گل پڑھی بیٹھا ہوں بابا صاحب نے جڑے خلیفے نے نا شیخ نظام الدین اولیاء یہ انہیں صحیح کرے گا تو میں سر لاواں گا نہیں تو میں ایویں بولاں گا شیخ نظام الدین اولیاء آپ فرماندے نے فرمایا بابا فرید دا زمانہ ہے راوی دا علاقہ ہے ایتھے ایک زمیندار رہندا سی زمین واندا سی جٹ سی انہوں کسی نے دسیا کہ بابا فرید بیٹھے اللہ دا ولی ہے چاہ اوندا مرید ہو جا بس ہاتھ دینا تیرا کم ہے تے سائیں تبدیلی اپنے کر لین گے آیا بابا جی دی بارگاہ تے بابا جی شیخ نظام الدین اولیاء فرماندے نے فرمایا محبوب الہی کہ سرکار دی سائیاں دی عادت مبارک سی کہ آپ دیگر دی نماز پڑھا کے تے قرآن سامنے رکھ کے نہ تے اپنے مریداں نو سبق دیندے ہوندے سن اتھو ایک اور گل بھی سمجھ آئی کہ جنہوں قرآن بھی سیدھا نہ آوے نا جنہوں حدیث بھی سیدھی نہ آوے جنہوں اللہ دے قرآن دا پتہ ہی نہ آوے انہوں ذرا اپنی پیری بارے سوچنا چاہیے ہے کہ وہ کیویں دا پیر ہے جنہوں قرآن دا بھی پتہ کوئی نہیں جنہوں حدیث دا بھی پتہ کوئی نہیں جنہوں سیدھا لفظ بھی کوئی نہ آندا ہوئے ہیں جی وہ کیویں دا پیر ہے پیر تے میرے بابا فرید سن جڑے دیگر دی نماز پڑھ کے اللہ دے قرآن دا دس دے درس دیندے پہ وہ جٹ آ گیا تے آگے کہندا بابا جی مرید ہونا ہے آپ نے میں لیا ہاتھ تھگا کر کلمہ پڑھایا درود پڑھایا پڑھا کے مرید کیتا مرید کر کے آپ نے ایک نصیحت فرمائی اور نصیحتیں ہی فرمائیاں ایک وچ آپ نے فرمائی بے لیا جیڑا ہاتھ مینوں دتا ہی ہن کسے ہور نوں نہ دے نہیں حالی تک کوئی مسئلہ نہیں حالی تک میں ہاتھ کھڑا نہیں کرواواں گا تھوڑا
لیکن میں گل سن کے جی ہاتھ کھڑا نہ ہویا تو میری تقریر بند ہو جائے گی اتنے توجہ ادھر دیکھیا جی گل ہی ایڈی وڈی وزنی آپ نے فرمایا جڑا ہاتھ مینوں دتا ہے بل پھر کسے ہور نوں نہ دیویں ہن دا مطلب جڑے دانا لوگ سمجھدار بیٹھے انہوں سمجھ آ رہا ہوئے گا کہ بابا فرید پاک دی گل دا مطلب ہے سی کہ مطلب سائیں میں کو پیر بنایا ہی نا تے ہن میرے نال ہی رویں یہ نہیں بھی میرے کو کوٹھی نہیں لبھی مکان نہیں لبیا گڈی نہیں لبھی تے آکھے نہیں پیر بدل لینا ہو بس مطلب ہن میرا ہی رویں مطلب مرید میرا مطلب ہاتھ یہ جڑا ہاتھ مینوں دتا ہی لفظ بولو جڑا ہاتھ مینوں دتا ہی جٹ سی انہوں پوری گل نہ سمجھ آئی انہوں جویں سمجھ آئی انہوں اویں آئی کہ بابے میرے فرمایا ہے کہ جڑا مینوں ہاتھ دتا ہی کسے ہور نہ دے مرید ہویا سلام لیا وعدہ کیتا تے پاؤ پہ جاندا ہے اپنے گھرے گیا زمیندارا پہ کردا ہے زمین واندا ہے کو پانی دی لوڑ پہ گئی ہے جو بھی مسئلہ بن گیا شیخ صاحب فرماندے نے محبوب الہی کہ وہ دریا دے کنارے تے گیا پیر پھسلیا تے وچ ٹوٹی پہ کھاوے دریا وچ کوشش کیتی میں تر جاواں پر نہیں دریا دا پانی جڑا ہے وہ سر چڑھ گیا تے ڈوبن دے قریب ہو گیا ہن توجہ کریا جے بابا فرید نال پیار کرن والے ہو میں ویکھاں گا فریدی کیڑا ہے توجہ میری گل پوری سن کے ذرا ویکھاں گا کہ ہاتھ تھلے کیندا رہندا ہے آپ جدو ڈوبن لگے نا خضر علیہ السلام آ گئے آ کے کہن لگے او بیلیا ڈوبدا پیا ہے آندا تے ہو تینوں نظر تے آندا پیا بابا میں ڈوبدا پیا وا تے ہن تار چا انہیں آخیا جی تینوں تار نہ ذرا ہاتھ اگا کری نا ہاتھ اگا کر میں تینوں تارا کہ وہ جٹ سی ایمان دا پکا سی کہنے لگا نا ڈوبدا ڈوب جاواں گا میں اپنے بابے نال وعدہ کیتا ہے بابے میرے کیا سی جڑا ہاتھ مینوں دینا ہے کسے ہور نوں نہیں دینا ڈوبدا ڈوب جا سا ہاتھ تینوں نہیں دینا کیونکہ میں پکا ہوں اتنا پکا بابے حالی گل پوری نہیں ہوئی توجہ حضرت خضر علیہ السلام بابا صاحب کی بارگاہ دے اندر آئے کہ آ کے فرمان لگے فرمایا او جڑا تیرا مرید ہے نا انہوں تیری گل کوئی نہیں سمجھ آئی وہ ڈوبدا پیا کہ ہاتھ نہیں دیندا آپ نے فرمایا خواجہ جی تساں جو گل فرمانی سی فرما دیتی تہاڈی ذمہ داری پوری ہو گئی اگوں پیر جانے مرید جانے تسی جاؤ اپنا کام کرو بس گل پوری ہو گئی حضرت قرآن پڑھا رہے سن دیگر دی نماز پڑھا کے قرآن دا سبق دے رہے ہیں جدو خبر ملی کہ تہاڈا مرید ڈوبدا پیا پر ہاتھ نہیں دیندا پیا حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال چاہے آپ نے پاک پتن دی تختی تے بیٹھ کے انج ہاتھ لمبا کیا کہ مرید نو تیار کر کے سامنے اٹھا لیا سبحان اللہ مرید نو کتنے بٹھا لیا ایک گل میں کیوں کیتی ہے شک وچ نہ پیا کرو شک وچ نہ پیا کرو حق وچ رہیا کرو کی وچ رہیا کرو پاک وچ رہیا کرو پاک دا مطلب ہے پہلے سوچ کے بناؤ پہلے جے بنا لو بناؤ سوچ کے بناؤ کہ پھر سائنس چھڑ دے نہیں جے پھر ڈبن نہیں دیں دے پھر ایویں تار دیں کیونکہ میاں صاحب بول گئے ہیں سبحان اللہ میرے نال نقیب بیٹھے نے شاعر بیٹھے نے نعت خواں بیٹھے نے ہر دل عزیز بیٹھے نے تے انہاں دے چہرے دی مسکراہٹ ویکھ کے ذرا میرا بھی جی پیا کردا ہے پر پھر میں آکھاں گا انہاں نال مقابلہ نہیں میرا ہو سکدا میں ماڑا بندہ میں تگڑے بندے نے ہاں جی تے جویں دا بھی ہوے قبول کر لو جے ذرا سبحان اللہ تعالی میاں صاحب فرما گئے نے مالی دا کم
اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ یہ گل میں اس واسطے سنائی ہے کہ جڑی میں حدیث پڑھن لگا وا اس حدیث پاک نو سنن واسطے جے پیراں نال دینا پیار ہے تے پھر پیراں دے سائیں فرماندے نے جدے ہو جاؤ چھڈو نہیں۔ اچھا جی تے پیر دے بارے یہ مقام ہے تے پھر جڑا پیراں دا تے پھر انہاں دی گل سنن واسطے بندہ آکھے نہیں فرید دی گل سننی ہے تے میں زور لا کے سننی ہے تے سرکار دی سننی ہے تے ہاں تے پھر میں یہ گل کدھر ہور چلی جانی۔ اس واسطے میرے حضور دی گل سننی جے تے جی فرید دی سنی جے اس تو ود کے ذوق نال سننی پے۔ میرے حضور نے کی فرمایا جنتی دی نشانی اور رقیق القلب ہوندا ہے اکھاں وچ آنسو وگدے رہندے نے بس بہانہ بندا ہے کدی مولوی دی سن کے وگ پئی کدی پیر دی سن کے وگ پئی کدی کوئی دکھ آ گیا کدی کوئی مصیبت آ گئی تے آنکھیں چوں آنسو جاری ہو گئے۔ میرے مہر علی مکتوبات وچ فرماندے نے فرمایا جے کلمہ پڑھن والے آقا دے غلام دے آنکھیں چ آنسو وگدے ہون بھج کے نیڑے ہو جایا کرو تے آکھیا کر سائیں ساڈے حق وچ ذرا دعا کر دے کہ فرمایا اوتھے کسے بندے دے 1000 دناں دیاں نیکیاں بھی نہیں پہنچدیاں جتھے آقا دے غلام دا آنسو پہنچ جاندا ہے۔ اے بہانے نے ساڈے جڑے نے نا اے بہانے نے کدے لئی کہ کسے آقا دے غلام دے اکھوں ڈگن تے ساڈے ساراں دی بگڑی بہانے نے سے اس واسطے اسی جمع ہونے ہیں کہ آقا دا ذکر کرو سرکار دے غلاماں دی گل کرو سونے دی آمد دے تذکرے کرو شاید تے ایک دے صدقے سارا تے کرم ہو جائے۔ اس واسطے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ روندے رہنے سب تو زیادہ روندے رہنے قسم خدا دی اینا روئے نے۔ صدیق اکبر فرماندے نے فرمایا حضور دی اکھ مبارک دے اتھرو نال میں ویندا سا کہ سرکار دی داڑھی مبارک ہر ہو جاندی سی تے کیوں روندے رہنے؟ جنت تے انہاں دی آدی ہے جنت تے انہاں دی اے دنیا بھی انہاں دی خاطر بنی اگلا جہان بھی انہاں دی خاطر بنیا ہر شے تے بھائی پھر وہ روندے کیوں رہے؟ جنت دے مالک ہی ہونے انہاں دی اولاد جنت دی مالک ہے حسن حسین جنت دے مالک نے سیدہ زہرا جنت دی مالک نے وہ کیوں روندے رہے؟ اگلا تہوں دسنا پینا کیوں روندے رہے؟ ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی مولا میری امت دے گناہگاراں نو بخش دے میری امت دے گناہگاراں نو معاف ایک ساڈی خاطر روندے رہے تے دوجا حضور اپنے والدین کریمین طیبین طاہرین دی جدائی وچ بھی روندے اینا مطلب رونا جنتی بندے دی نشانی ہے تے روندا کدے لئی ہے یا ماں باپ دی محبت وچ روندا ہے ماں باپ دی محبت وچ روندا ہے یا کوئی دکھ آ جاوے یا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت و ثنا کردیاں کسے دے دل تے چوٹ وجے تے آکھے آؤ میں اپنے نبی دی حدیث مبارک اس حوالے نال جناب نے سنانا ذرا ایک پہلی حدیث مبارک میرے موضوع دی جڑی میں اس حوالے نال جناب کو سنانی تے ایک ذرا سن نال پڑھنا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ بڑا نعرہ لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فرید ہاتھ کھڑا کرو حق فرید توجہ نہ بولو سبحان اللہ لو بیلیو اس حدیث پاک کے راوی حضرت بلال پاک حضرت بلال پاک حضرت صدیق اکبر پاک گل کنہ دی کر رہے ہیں میں جنتیاں دی کہ جنتی رو پہندے نے جنتی بولو بولو جنتی تے جنت دا مالک بھی روئے کبھی امت دے درد تے کبھی ماں باپ دی محبت
ماں باپ کے حوالے نہ تمہارے گل کر کے سنانا میں جناب نے اونچی بولو سبحان اللہ قربانیاں میں دروے ذرا غور فرماوے جے میرے کریم آقا سرور کائنات تاجدار مدینہ سور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل کرن لگا آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال نو فرمایا او بلال عرض کی جی آقا حکم فرماؤ فرمایا بلال اذان دا ٹائم ہو گیا ہے اذان دا ٹائم ہو گیا ہے اذان پڑھ دے ہو حضرت بلال حبشی نے وضو فرمایا ہے بلال حبشی نے وضو فرمایا میرا پاک بلال وضو فرما کے مسجد کے اندر تشریف لے گئے اذان پڑھیے اللہ تشریف لے کے آنے رہے صدیق اکبر بھی آ گئے عمر بھی آ گئے عثمان بھی آ گئے علی بھی آ گئے میرے پاک نبی دے یار مسجد کے اندر تشریف لے کے آ گئے پوری مسجد صحابہ کرام پڑھ گئی ہے میرے دل میرے غم خان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا ہے وضو بنا کے میرے نبی پاک مصلی انور سے کھڑے ہو گئے مصلی انور سے کھڑے ہو گئے آپ نے صدیق اکبر کو اشارہ فرمایا ابو بکر ذرا تکبیر پڑھ یہ مطلب نکلے او میرے آقا دے غلاموں آقا دے غلام دی نشانی ہوگی جدوں اذان دی آواز آ جائے سارے کام بند کر دینے ہر کام ختم کر دینا اللہ دے گھر دے اندر آ جانا ہے رب دے گھر دے اندر نماز پڑھنی یہ عاشق دی نشانی صدیق اکبر نے تکبیر شروع فرمائی توجہ ہے ذرا صحیح کرو گلا نہیں کھچ رہا لیکن شور زیادہ ہے آواز صاف کرو ذرا ایویں گل ہے جی آواز صاف کرو آواز تھوڑی صاف کرو بیس ختم کرو توجہ نہ بولو سبحان اللہ عزیزان گرامی میں عرض پہ کرنا میرے تے تیرے غم خار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو فرمایا ابو بکر عرض کی جی آقا حکم فرماؤ فرمایا تکبیر پڑھ صدیق اکبر نے تکبیر شروع فرمائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اشہد اللہ الہ الا اللہ صدیق اکبر نے تکبیر شروع فرمائی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت تے موجود نے میرے آقا دے اکھ مبارک دے وچوں آنسو جاری ہو گئے سرکار رون لگ پے زاروں قطار میرے نبی دے اکھاں وچوں اتھرو بگڑے شروع ہو گئے سرکار یہ نہ روئے نہ روئے صدیق اکبر پاک نے تکبیر چھڑی دوڑ کے میرے نبی پاک دے سر مبارک نو پکڑیا پکڑ کے کدی حضور دا متھا مبارک چم دے رہے کدی حضور دی پیشانی مبارک چم دے رہے بار بار عرض کر دینے او کملی والے اینا نہ رویا
تسی روندے ہو کائنات بھی رو پہلی ہے آقا کیڑی چیز نے تانوں ستایا کیڑی چیز نے تانوں دکھ دتا ہے کیڑے غم نے تانوں ستایا آقا اینا نہ رویا کرو جدوں تسی روندے ہو صدیق کو بھی گوارا نہیں ہوندا ہے عمر کو بھی گوارا نہیں ہوندا ہے آقا اینا نہ رویا کرو کیونکہ ساڈا ایمان تینوں اے ساڈا چین تے قرار سونیا تسی ساتھ دیو باقی خیر ہے تینوں اے ساڈا چین تے قرار سونیا جنہ دا چین قرار مدینے دا تاجدار ہاتھ رکھ کے کوئی کرے تینوں اے ساڈا چین تے قرار سونیا اللہ سلامت رکھے جن نے ہاتھ چاہیا انہوں بھی سلامت رکھے جنہوں نے نہیں چاہیا اللہ انہوں بھی چاہن کی توفیق دے تینوں اے ساڈا چین تے قرار سونیا تینوں اے ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدا ہر مومن دی پکار وسدا ترو ساڈے دلاں دے اچانیاں کہندیاں ظہوری دیاں اکھیاں نمانیاں او بندہ ہاتھ کھڑا کرے گا جنہیں مدینے جانا ہے وسے تیرا سونا دربار سونیا وسے تیرا سونا دربار سونیا وسے تیرا سونا دربار سونیا تیرے نال وسدا جہان اچھی بولو سبحان اللہ بھائی نے نعرہ حیدری تے نعرہ ختم کیتا ہے حیدری تے علی شیر حیدری صاحب ہی بیٹھے تھے تے نعرہ حیدری تے نعرہ ختم ہویا ہے تے تسی اگو کیا ہے یا علی تے علی دی محبت مومن تے منافق دا فرق ہے جی حضرت میرے نبی پاک سرکار دی حدیث پاک ہے میرے آقا فرمایا علی جن دے سامنے تیرا ذکر ہوئے وہ دے منہ دے وٹ آ جائے یا منہ دے اتے کو پریشانی آ جائے سمجھی منافق ہے جن دے سامنے تیرا ذکر ہوئے تے چہرہ رونق چا جاوے وہ خود بھی اپنے بارے پاک کر لوے کہ اللہ نے میں منافقہ میں نہیں رکھے مومنہ میں رکھے آئے ایڈا بڑا علی ایڈا بڑا علی صدیق اکبر میرے آقا کریم دے اتھرو صاف کر رہے ہیں عرض کر دینے آقا اینا نہ رویا کرو کیڑی چیز نے تو انہوں روایا ہے آقا کیڑی چیز نے تو انہوں دکھ دیتا ہے میرے آقا تسی روندے ہو ابو بکر کلو گوارا نہیں ہوندہ اے او یار نے جڑے آقا دے پیرہ دے اندر کنڈا چبنا بھی گوارا ہے اے او یار نے پلا رونا بھی گوارا کرنگے نہیں کرنگے پر حضور پاک دی بارگاہ ہاتھ بن کے عرض کر دینے صدیق اکبر کملی والے کیوں روئے جے اگو ہن میرے نبی دا جملہ تے سنن دے سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں کیوں روندا رہا مینوں کدے نہیں رونا آ گیا ہے میرے آقا نے فرمایا بچپن دا زمانہ ہے میں چھوٹا جیا بچہ دا مینوں اپنی ماں دی یاد آ گئی میں چھوٹا جیا بچہ
میری ماں میرے نال محبت کر دی، میری ماں میرے نال پیار کر دی، انگلی پکڑ کے کدی ادھر لے جاندی ہے کدی ادھر لے جاندی ہے۔ ایک وقت مقام ابوا آیا میری ماں نے مینوں سد کے بلایا، فرمایا محمد بیٹا میں تے دنیا تے نہیں رہنا ہے، پر میں ویکھدی پئی ہوں میں جاننی ہوں ایک وقت میں آیا جانا ہے اللہ نے میرے محمد نو اج دیاں شاناں دینیاں نے، مشرق بھی میرے محمد دا ہونا ہے، مغرب بھی میرے محمد دا ہونا ہے، مشرق بھی میرے محمد دا ہونا ہے تے مغرب بھی میرے۔ اے ماں دی دعا سی، ہائے ہائے ہائے۔ ماں فرماندیاں نے فرمایا بیٹا محمد میں بیخدی تے نہیں ہوں، میں تے دنیا چھڑ کے چلا جانا ہے، پر مینوں پتہ ہے اللہ نے میرا پتر ایویں دا بنایا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے فرمایا ابو بکر جدوں میں مصلی تے کھلوتا ہوں، جدوں میں سجے بھی یار ویکھے نے، اپنے کھبے بھی یار ویکھے نے، چار یاراں دی گل آ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مینوں صدیق بھی دتا ہے، اللہ نے مینوں عمر بھی دتا ہے، اللہ نے مینوں عثمان بھی دتا ہے، اللہ نے مینوں علی بھی دتا ہے۔ میرے سجے بھی یار نے، میرے کھبے بھی یار نے، میرے اگے بھی یار نے، میرے پیچھے بھی یار نے، اللہ نے مینوں یار دتے، اللہ نے مینوں مکہ بھی دے چھڑیا ہے، رب نے مینوں کائنات دا مالک بنا دتا ہے۔ علی ہاتھ کرنے دی کھڑے کرنے دی لوڑ نہیں، گل نتیجے پہ آ جائے گی، تواڈے ہاتھ آپ ہی کھڑے ہو جان گے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر مینوں رونا کیوں آئے، مینوں اپنی ماں دا پیار یاد آ گیا۔ اگے میرے نبی نے فرمایا کاش کاش آج میری ماں زندہ ہوندی، ماما والے نال میری گل ہے، کاش آج میری ماں زندہ ہوندی، میں محمد دیاں شاناں ویکھدی، میں محمد دے جناب عظمتاں ویکھدی، میں محمد دے یار ویکھدی، میں محمد مصلی تے کھلو کے نماز پڑھاندا ہونا، میری ماں گھر کھلو کے مینوں آواز دے دی اے محمد بیٹا بس اینا بولن دی دے ابو بکر میں اپنی ماں نال اینا پیار کرنا، تیاری کرنا ہاتھ کھڑا کرنے دی۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں مینوں آواز دے دی، میں محمد نماز پڑھانا ہونا، میری ماں مینوں بلا دی، میں نماز چھڈ دینی سی، ماں دی گل سن لینی۔ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ سرکار کی کر رہا ہوں۔ کہاں گئے ماں والے، کہاں گئے ماں سے محبت کرنے والے؟ یہی حدیث باپ کے بارے میں بھی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ماؤں کو آج کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کوئی کہے جی ماں کو ہم ماں سمجھتے ہیں، میں کہوں گا اگر ماں کو کوئی ماں سمجھے تو ماں بازار میں نہ رلے، ماں بازار میں نہ رلے۔ جو ماں کو ماں جانتا ہے وہ ماں کو سیدہ زہرا کا نقش قدم ادا کر دیتا ہے، کیونکہ میرے نبی نے ماں کی کتنی شان بتائی ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے بولو؟ اور میرا نبی ماں کی خاطر کیا بہائے؟ تو جس کی خاطر حضور آنسو بہائے سچی دسیا جی انہوں رلنا چاہیے،
انہوں رولنا چاہیے نہیں رولنا چاہیے انہوں حق بنتا ہے جن کی خاطر آقا رومن انہوں حق بنتا ہے وہ پھر انج روے جی میں جنت کی شہزادی رومن اور جو ہے ذرا اونچی بولو سبحان اللہ ایک سنائیے گل آؤ ذرا دوجی بھی سناؤ ہائے ہائے ماما دا احترام کتا کرو دوسرا میرے نبی کندے واسطے روئے پہنا واسطے کنا واسطے بولو جی حضرت میرے نبی پہنا واسطے بھی روئے جی اور تیاں واسطے بھی روئے میں کل فتح پور شریف بیان کیتا ہے تین حدیثاں سنائیں ایک حدیث ہے والی پہلی ماں واسطے رونا دوجی حدیث سنائی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیاں واسطے بھی روئے تیجی سنائی میرے نبی پہنا واسطے بھی روئے پر ایک صرف پہنا نہیں سنا مگر اونچی بولو سبحان اللہ میرے نبی دی دودھ پیتی بہن جنہوں ردائی بہن آکھیا جاتا ہے سیدہ اما حلیمہ پاک دا دودھ مبارک میرے نبی پیتا وہ بھی میرے آقا دی ماں پاک نے دائی حلیمہ پاک تے اونا دی بیٹی سیدہ بی بی شیمہ پاک اونا نے دودھ مبارک پیتا اے ہون میرے نبی دی کی لگیاں بولو نا بہن مبارک لگیاں نا بہن لگی ہون ذرا گل سنے جے کہ میرے نبی بہنوں واسطے بھی روئے ہیں جی آج پھر میں ہاتھ بن کے آکھے گا جڑا بہنوں دے حق مار دے جڑے بہنوں دے حق مارتے آتے ہیں کوئی نہیں تینوں 2 ٹرک داج دے چھڑے داج تینوں دے دیتا ہے بس زمین میری داج تیرا دکانہ میریاں فرنیچر تیرا اور میں ہاتھ بن کے آتا گا نہیں میرے نبی پاک نے جنہوں جیڑا حق دیتا ہے انہوں انہاں دینا پڑنا ہے جیڑا حق میرے نبی نے تیاں دا رکھے اور تیاں نو دینا پڑنا ہے جیڑا حق پہنا دا رکھے اور پہنا نو دینا پڑنا ہے جیڑا اے نہیں کیا جا سکتا جب پہن حق مانگ لوے تو پھر پرا اٹھ کے آکھے نہیں خبردار تو میرے پیو دے جنازے تے نہیں آنا تو میرے جنازے تے نہیں آنا چھٹی ہے تو میرے تو میں پھر چھڑ دیتا تینوں تو حق مانگنی ہے نا خبردار ناراض نہ ہویا کرو جڑا حق میرے نبی نے رکھیا ہے عاشق اپنی بہناں دے حق کھاندے نہیں حق پورے کرنے نے بہناں دی خاطر میرے نبی روئے کدوں جدو فتح مکہ ہویا میرے نبی پاک دی اماں پاک دا جڑا قبیلہ سی نا بنو سعد کیڑا قبیلہ سی بولو بنو سعد قبیلہ جڑا نا ایک قید ہو گیا صحابہ اور بھی قبیلے آسے پاسے جن نے مکے دے سن وہ صحابہ پاک نے قید کیتے کد نہیں کیونکہ مکہ فتح ہو گیا جنہاں اسلام نہیں قبول کیتا سی جڑا نہیں منیا انہوں نے قید کر لیا جدو قید کر لیا بیڑیاں لگیاں زنجیراں لگیاں ہتھ کڑیاں لگیاں قید ہو کے جدو حضور دی بارگاہ چ آئے حرم مکہ دے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق فاروق عثمان و علی سارے یارانہ مشورہ کیتا فرمایا دسو یہ ہن جڑے قیدی ہو گئے نے انہاں نوں چھڈنا کیویں ہے صحابہ پاک نے مختلف مشورے دیتے کسی نے فرمایا انہاں وچوں جنہاں نوں پڑھان دا ول لکھان دا ول آندا ہے وہ لکھائی پوری کرا دیون جنہاں نوں جڑے نہیں باقی جڑے نے وہ جڑے فدیہ باقی دے کے انہاں نوں چھٹی ہے وہ پیسے دیون تے اپنے آپ نوں چھڑا کے لے جان جو فدیہ دے دیں تے چلے جان جدو فدیہ دی واری آ گئی کئی قیدیاں نے پیسے دیتے فدیہ دیتا چلے گئے واری آ گئی اما حلیمہ دے قبیلے دی ہائے 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 ہن جے پہلی گل سنی جے دوجی بھی ہوئے سننی پڑنی توجہ نہ بولو سبحان اللہ قربان جاوا ادھر ذرا غور فرماوے جے بی بی حلیمہ دے قبیلے دی واری آ گئی ہے سعد قبیلے دیواری آ گئی وہ بڑا غریب قبیلہ ہے اس قبیلے دے اندر فدیہ دیون دی بھی طاقت نہیں ہے فدیہ دیون دی بھی طاقت نہیں سی ادھر ویکھیا تے ذرا غور فرماوے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر میرے آقا دی بہن آئیاں نے سیدہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم دے اندر تشریف فرمان آقا دی بارگاہ دے اندر بہن آئیاں نے صدیق اکبر دی نگاہ پہ گئی کملی والے دی بہن مبارک آ گئی صدیق عمر فاروق عثمان علی یار کھڑے ہو گئے کیونکہ
آقا کریم نے چادر پائی چادر پا کے میرے آقا فرمایا او میری بہنا اپنے ویر دی چادر تے لے جا میرے آقا فرمایا نی بہنا میرے بوئے تے آئی دس کی لین آئی توجہ ہے دس کی لین آئی سیدہ بی بی شیمہ پاک نے اسلام قبول کیتا ہے عرض کر دیا نے او ویرا میں تھوڑی بہن میں تھوڑے نال رل کے دودھ پیتا ہے میں تھوڑی بارگاہ دے ایک سوال لے کے آئی میرے آقا فرمایا منگ کی منگنا ہے براہماں دے بوئے تے پہنا آ جاون خالی نہیں موڑ دینے کوئی ویر اپنی بہن نو خالی نہیں موڑ دائے میں تے پھر بھی رحمت والا نبی ہوں میرے دروازے تے کوئی منگتا آ جائے میں کسے منگتے نو خالی نہیں موڑے آئے تو تے میری بہن لگنی ہے منگ کی منگڑائی سرکار دی بارگاہ دے اندر سیدہ عرض کر دیا نے کملی والے میرا قبیلہ غریب ہے میری برادری غریب ہے انہاں کو فدیہ دین دی طاقت نہیں ہے انہاں نو ہتھ کڑیاں لگیاں نے انہاں نو زنجیراں لگیاں نے انہاں نو سنگلیاں پائیاں گئیاں نے آقا جی میں سفارش لے کے آئی ہوں میرے قبیلے کو فدیہ دین دی طاقت نہیں ہے مہربانی فرما کے اپنی بہن دے چہرے نو دیکھ کے میرے قبیلے نو آزاد کر دے اور ادھر ویکھے جی ہن تہاڈی توجہ پوری ہو گئی سرکار دا جملہ مبارک منہ چوں نہیں نکلیا کیونکہ حضور پاک جدوں بھی کوئی کام کرتے سن اپنے یاراں نال مشورہ کر کے کرتے سن ادھروں مشورہ ادھروں بہن دا مطالبہ ہن میرے نبی پاک نے کی کیتا توجہ ذرا ادھر ویکھو سرکار بیٹھے یار بھی ایویں نہیں ہونے چاہیے یار پر ایویں دی یار آپے نہیں بنتے چن کے بنتے ہیں یہ سائن چنتے ہیں آپ ہی چنتے ہیں اتنے تو ایویں دے یار نے میں ہاتھ بن کے آخا تھوڑی گل نہیں کرنے لگا جتنے جتنے میں جاننا اکثر جگہ میں ایویں دا کام ویکھیا کہ وہ جڑے استاد دے ہاتھ جڑے مولوی صاحب دے ہاتھ چنتے ہوں سائیں اسی تھوڑے ہاں باہر جا کے اندر دفع ہوئے مغرور لگے جاؤن جی حضرت سارے پنجاب دا اکثر ویسے عادت سے طریقہ ہے جن دے ہاتھ چومتے ہیں ان دے پیر بٹ دے او بھائیو نہیں گل پھر وہی ہے گل پھر وہی ہے ایک دا ہو کے رہنا چاہیے ایک دا جنہوں مان لو پھر مان لو یہ کی مننا ہے کہ منہ دے مٹھے تے اندر دے کھوٹے ایویں تے نہیں نا جی پھر جی اگر نہیں تے پھر نہیں جی ہے تے پھر یہ کی ہے کہ مرد والی گل ہی نہ ہوئے کہ بندہ آکھے نہیں جی سلام بھی تے بعد نہیں یہ غلط ہے منافقہ دا طریقہ توجہ ذرا غور ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیتا توجہ جدو بہن پاک دا مطالبہ آیا ادھر میرے نبی دا پہلے مشورہ ہو گیا سی کہ جنہوں چھڑنا ہے انہوں کیویں چھڑنا ہے فدیہ لے کے فدیہ لے کے انہوں پھر چھڑنا ہے پر ادھر بہن پاک دا مطالبہ ہن میرے نبی نے کی کیتا توجہ حضور نے ایک اکھ صدیق اکبر والے ویکھی سبحان اللہ ایک اکھ عمر والے ویکھے تے او یار بھی دلاں دے راز جانن والے سن او ابو بکر پاک سن او عمر پاک سن ہے او میرے نبی دے سچے سچے صحابی سن انہوں نے دیکھیا کہ حضور کی چاہتے ہیں حضور اسی وقت صدیق اکبر کھڑے ہو کے ہاتھ بن کے پتہ کی کہنے لگے کملی والے دین بھی تہاڈا قرآن بھی تہاڈا اسلام بھی تہاڈا ابو بکر بھی تہاڈا عمر بھی تہاڈا ساڈی مجال کی ہے آقا جتنے کو چاہو فدیہ لو جتنے کو چاہو یہ آزاد کر دیا ساڈی مجال کی ہے کہ اسی بول جائیے
اسی بھی تواڈے ایتھے مینوں شیر بھی یاد آ رہے ہیں اسی بھی تواڈے آقا جی سارا کچھ ہی تواڈا ہے آقا جی یہ جدو صدیق اکبر گل کی میرے حضور نے فرمایا اعلان فرمایا بہن تسی جو آ گئے جی بوئے تے ہن لے جاؤ باقی سارا کو فدیہ لے ہے پر تواڈے قبیلے کو فدیہ سی نہیں لے دے لاؤ زنجیراں لاؤ ہتھ کڑیاں لاؤ سنگل توڑو اور اگلی گل سنیا جی ہن ایتھے تواڈے ہاتھ پھر کھڑے ہونے چاہیے نے سن کے جدو ٹورن لگے نا حضور بہن پاک خوش ہو گئی اور میرے ویرا کمال کر دیتی ہے ساڈی خاطر اپنا قانون بھی بدل دیتا ہی ساڈی خاطر اپنا قانون بھی بدل دیتا ہی بہنا نا پیار توجہ بہن خوش ہو کے جان لگی نا پر سرکار دے حالی دل مبارک ذرا اور بھی کچھ خیال سی حضور نے زہر نہیں فرمایا پتہ نہیں کیتا حضور نے پھر دیکھا کدھر ویکھیا بولو نہ لو ہے ٹھنڈا جی نہ لو ذرا ٹھنڈ نہ لو ذرا بولو صدیقی بولو ذرا کدھر ویکھیا ابو بکر والے پھر ویکھیا عمر والے نال ہی عثمان پاک نال ہی علی پاک سارا والے حضور نے ویکھیا گل نہیں کی بس ویکھیا اور صدیق اکبر بھی باہر نکلے عمر بھی باہر نکل گیا عثمان پاک علی پاک سارے باہر نکل آئے حضور پاک دی ہمشیرہ پاک زدائی ہمشیرہ پاک نے سلام عرض کیتا خوش ہو کے ویر جی اجازت دے مہربانی میں اپنے قبیلہ لے کے جانی ہے واپس جب نکلے نا حضور نے اشارے نال جو کچھ سمجھانا سی وہ تے سمجھا چھڑیا نظر باہر نکلیے بہن پاک صدیق اکبر کھلوتے نے عمر کھلوتے نے لین عثمان کھلوتے نے علی کھلوتے نے یار کھلوتے نے اما پاک جدو کول لنگیاں نا صدیق اکبر عرض کرتے نے حضور او تے جو کچھ کیتا سی سرکاراں نے کیتا سی ذرا ساڈے کولوں بھی نظرانہ قبول کر دو اچھا صدیق اکبر نے دیتا باری عمر کی آ گئی تھوڑا جی اگے گئی نا اما پاک تے عمر پاک نے ہاتھ بنے اما جی اے ذرا ساڈے کولوں بھی تھوڑا جی نظرانہ قبول فرما لو عثمان پاک جدو سارے نے نظرانہ دیتا تے اما پاک نے ویکھیا کہ اے تے گنیا ہی نہیں جاندا یہ تے گنیا ہی نہیں جاندا اینا نظرانہ اینا کوئی دے دیتا تے اما پاک اینیاں خوش ہویاں سیدہ بی بی شیمہ پاک اینیاں راضی ہویاں انج واپس مڑیاں نے واپس مڑ کے اپنے بھائی پاک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہویاں عرض کردیاں نے آقا جی میں تے سمجھدی سا میرا ویر سخی ہے پر مینوں اج پتہ لگیا ہے سن چپ رہے تے سنی ہٹ جائے گا کملی والے اللہ نے تانوں بھی سخی بنایا تمہیں یاروں بھی سخی بنایا بولو ذرا سبحان اللہ تھک گئے ہو نہیں تھک گئے ہو پکا لگتا پہ جڑے نہیں تھکے سبحان اللہ جڑے تھکے نہیں سبحان اللہ ٹھیک ہو گیا پیارا کام بچکار لے آئیے جلدی ابھی ختم کریے سبحان اللہ کا وزن سپیکر بھی کہنا اور میں نے ہاتھ پھاڑ لے ہونے میں گل نہیں بڑھنی بولو سبحان اللہ فری ہو گیا چلو کچھ ہی بولو سبحان اللہ کسی تو فری نہیں ہو گئے نا بولو یہ پاسے کر دے بھائی ہوں تو ویک بنتا کی ادھر پھر بولو سبحان اللہ یہ مطلب ہے نکلیا جدو حضور نے اشارے نال گل سمجھائی تے یاراں سمجھ آ گئی تے پھر سمجھ آئی تے حضور نے بعد وچ پتہ کی دعا دیتی جدو سیدہ بی بی شیمہ پاک راضی ہوئیاں نا تے میرے حضور نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی آقا اللہ دی بارگاہ وچ مولا ابو بکر بھی تے تو ہی دیتا ہے نا ہن میں پھر آکھاں گا او کڈا بدبخت ہے جڑا صدیق دا دشمن ہے او کڈا بدبخت ہے جڑا عمر پاک دا دشمن ہے جڑا اینا یاراں نال ویر رکھے اوندا نبی نال کوئی تعلق ہو سکدا جڑا اینا یاراں دے بارے گندا عقیدہ رکھے جڑا اینا یاراں دے بارے عقیدہ رکھے کہ صحابہ پاک نو صدیق و اکبر کا
فاروق اعظم نو کوئی گالا کڈے کوئی مرضی آکھے اون دے ایمان نو کوئی مسئلہ نہیں بننا جڑا حضور دے یاراں دے بارے انج دی گل کرے اون دے دل دے اندر صحابہ پاک دی محبت نہیں ہے سادہ عقیدہ کملی والے آ جڑا تیرے صحابہ دے بارے کوئی بکواس کرے اون دے دل وچ ایمان رہ سکدا ہی نہیں اون دے دل وچ ایمان تے علی تے پھر علی ہے نا علی تے پھر علی ہے کہنا پینا ہے میں شعر بڑے گھٹ پڑھے نے میرے کو حالانکہ پوری کاپی ہے ایک شعراں دی بھری ہوئی تو میں پتہ گھٹ کیوں پڑھنا کہ اکثر لوگ پیسے شعراں تے دے دیتے جو الحمدللہ مینوں کل شعراں تے بڑے پیسے ہو گئے نے میں تاں نہ ہوں گھٹ ہی پڑھا سبحان اللہ نہیں کہتے ذرا آج کل میں بڑے شعر پڑھے نے میرے کو پیراں نے سنے بھی بڑے نے سید بادشاہ آئے ہوئے سن اتنے تے انہوں نے مینوں آکھیا پڑھی چل پھر تو میں پھر پڑھی گیا تے وہ سائیں آپ ہی آندے گئے نے تے جاندے گئے تو میں کہا چلو ہن سہ ہو گئے نے آج نہ ہی پڑھا تسی بھی سمجھتے پو کہ چنگی گل ہے معافی ہونی چاہیے کام باچی جاوے چلو میں پڑھا گا شعر سبحان اللہ کہو ذرا توجہ ذرا میں عرض کرنا چاہنا علی بھی علی ہوئی علی بھی کل میری موقعی میں تقریر ختم کر دیتی ہے ایک بہن دے بارے حدیث پاک سنائی ایک ماں دے بارے پڑھی توجہ ہے تے بہناں دا بھی پھر حیا کرنا چاہیے میں کل ویسے سید بادشاہ کے سامنے جھوڑی چاہ کے کہا کہ مولا جنہاں نوں بہن دی عزت دا پتہ نہیں اللہ انہوں بہن دیوی نہ اللہ انہوں بہن دیوی نہ بہن اسے نوں لبے جس بھرا نوں بہن دی عزت دا پتہ ہوئے تے علی پھر بولو بولو علی پھر بولو بولو علی پھر آپا صحابہ پاک دی گل کر لئی ہن کوئی بندہ علی علی کرے تو انہوں تے کوئی فتویٰ تو نہیں لگے گا کوئی لا سکتا فتویٰ بھی یار اس مسجد دے اندر علی علی بہت ہی ہوئی ہے لگتا ہے انہاں دا تعلق کسی اور پاس ہے کوئی فتویٰ لگے گا نہیں لگے گا کیونکہ آپ پہلے یاراں دی گل کر رہی ہے تے آؤ ذرا ایک بار علی علی بھی کر دیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار علی نو بلایا فرمایا علی ادھر آؤ جی آقا حکم ہوئے فرمایا ایتھے کھلو جاؤ دروازے تے میں اندر جان لگا تسی دروازے تے کھلو جاؤ آقا جی حکم ہوئے فرمایا چوکیدارا کرنا ہے کسی نو اندر نہیں آن دینا کسی نو اندر بولو نا کسی نو اندر نہیں آن دینا تھوڑی دیر گزری حضرت فاروق اعظم آ گئے سرکار اندر سن گجرے مبارک فاروق اعظم آ گئے سلام عرض کیتا بھائی جان سلام ہوئے کیونکہ علی تے عمر برابر ہے عرض کیتی بھائی جان سلام ہوئے وعلیکم السلام علی پاک نے جواب دیتا خیر خیریت تو عمر پاک عرض کر دینے علی جی میں ذرا اندر جانا چاہنا سرکار دی بارگاہ علی پاک فرما دینے بھائی جان تسی بارے رکو سرکار نے منع کیتا ہے اندر کوئی نہیں جا سکتا اندر نہیں کو جا سکتا جی میں پراواں نال گلاں کردے نے حضرت فاروق اعظم بول کے فرما دینے فرمایا اچھا پھر دس نا علی اندر کون ہے تو جو چوکیدارا پیا کرنا ہے تے کھلو کے کیا تانوں پتہ ہوئے گا بھی اندر کون نے سرکار کو تے اب فوری حضرت مولا علی بولے کہندے نے ہاں عمر میرے پتہ ہے اندر کون ہے فرمایا اللہ دے فرشتے آئے ہوئے ہیں اندر محفل لگی ہوئی ہے نعتاں پڑھی رہی ہیں سرکار دیاں تعریفاں ہو رہی ہیں سرکار سن رہے ہیں فرشتے پڑھ رہے ہیں جدو اینی گل کی نا حضرت فاروق اعظم سرکار پھر بولتے فرمایا اچھا علی اندر فرشتے نے ہاں فرشتے نے فرمایا 10 پھر کنے نے 10 پھر کنے نے بس اینی گل کی تے مولا علی فرمایا عمر رکو ایک باری کھلو جاؤ اے دروازے دے قریب ہو کے نا کان لایا کی لایا دروازے نہ بولو کی لایا ایک بار یہ کان لا کے پیچھا ہو کے فرمان لگے ہاتھ تھلے نہ کرے آج مرضی تو ہٹی ہے چاہو یا نہ چاہو پیچھا کر کے فرمایا علی ہاں عمر ہاں سارے فرشتے آئے ہوئے نے وہ پتہ کتنے نے 313 نے 300 عمر پاک سرکار فرما دے رہے علی تینوں کی میں پتہ لگ گیا حضور نے دسیا ہے میں نہیں میں تے کل آیا ہوں میں تھوڑے کو پوچھن لگا کوئی بندہ اے تے کن لا کے دروازہ بند ہے ایتھے سارے ایک بار سبحان اللہ کہو
میں بھی سارا نو ویکھیا تے سٹیج والا بھی سارا نو ویکھیا بھی سبحان اللہ آکھن والے، لیکن کوئی بندہ دس سکدا ہے سبحان اللہ کنے بندیاں نے آکھی؟ حالانکہ ویندے پے ویکھ کے بھی گن نہیں سکدے کہ سبحان اللہ تے علی دی شان کی ہے؟ ویکھیا بھی نہیں، ویکھیا بھی نہیں، علی کان لا کے دسیا، بس علی انی گل چلتی پئی سی تے سرکار نے دروازہ کھول دتا، سرکار نے کی کھول دیتا؟ دروازہ کھول دیتا، بھج کے حضرت عمر پاک نے سلام کیتا، ہاتھ کو چوم کے تے ایک ہاتھ بن کے کھلو گئے تے کدی حضور دے چہرے والے ویندے نے، کدی سب نیواں کردے نے، کدی پھر ویندے نے، کدی حضور پاک تانوں پتہ ہے اپنے یاراں دے دلاں دے راز بھی جاندے سن، ہے جی؟ تیرے تے میرے غم خار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر پاک پلے ویکھے آؤ، ویکھ کے میرے نبی نے فرمایا عمر کی مسئلہ ہے؟ کدی مینوں ویکھ دے جے، کدی تھلے منہ کر دے جے، کدی مینوں ویکھ دے جے، کدی تھلے منہ کر دے جے، عمر بول کے عرض کر دے نے آقا جی تسی اندر تشریف فرماؤ، میں آگے علی نو سلام کیتا ہے، میں علی کو پوچھا اندر کون؟ علی نے مینوں فرمایا اندر فرشتے نے، میں پوچھ لیا علی کنے نے، انہوں نے کن لا کے مینوں فرمایا 313 نے، جدوں اینی گل ہوئی ہے کملی والے میں پریشان، میں پوچھنا چاہنا کیا علی نے سچ آکھیا؟ میرے تے تیرے غم خار آقا بولے رہے، ہن میرے آقا دی باری پھر ہاتھ کھڑے کرنے پینے رہے، سرکار فرما دے فرمایا تمہارا علی نے سچ آکھیا، پھر میرے نبی نے سوال کیتا، فرمایا علی دس تانوں کیویں پتہ لگیا ہے؟ میں تیری دسیا، حالانکہ جو ملیا حضور دے بوئے تو ملیا، میں دسیا نہیں، میں تے دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا ہوں، تانوں کیا چوکی دارا کرو، تانوں کیویں پتہ لگیا ہے؟ حضرت مولا علی نے ہاتھ بل ہن گل ختم ہون لگی، علی دی گل کر کے ختم کرن لگا، علی نے ہاتھ بنے عرض کر لو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے در دا نوکر ہاں، میں تواڈے در دا نوکر ہاں، اللہ نے مینوں تواڈے صدقے اینا علم عطا فرمایا ہے، جبریل سدرۃ المنتہا تے کھلوتا ہوئے علی انہاں دے پہچان نہیں آئے، او جبریل کھلوتا ہے سدرۃ علی نو پتہ لگ جانا ہے تیرے سامنے آ گیا، سدرا ہے اوتھے علی ویکھنا ویکھ لیندا ہے، اتنے دروازے دے اولے بیٹھے نے، ہائے 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 ہائے، تے پھر کہنا ذرا تو علی علی کر تینوں رنگ لگ جان گے، جے حالی کی شک ہے کہ رنگ نہیں لگتا تو پھر رہن دو، ورنہ کہہ لو تو علی علی کر تینوں رنگ لگ جان گے، تو علی علی کر، ایک باری علی واسطے ہاتھ کھڑا نہیں کر رہے، تو علی علی کر تینوں رنگ لگ جان، او تو ولی ولی کر، او تو علی علی کر تینوں رنگ لگ جان گے، تو علی علی کر، اللہ سلامت سے میرے ہاتھ اٹھائی کرو، میرا مالک سدیا سدیا سرکار میں دروازے حاضری حاضری، تو علی علی کر تینوں رنگ لگ جان، علی نو جان دا زمانہ
علی پیر یگانا ہے پھر کی کرنا چاہیے او تو علی علی کر او تو ولی ولی کر تینوں رنگ لگ جان گے تو علی علی کر تینوں رنگ فتوا لگتا ہے تسی کالے ہو گئے اور نواب جیویں دا تو چٹا ہے پھر دفے ہوئے میں دا تو ہی رہ جی علی نو چھڑ کے جے تو چٹا ہونا ہے تے ایویں دا تو ہی ہو سانو وہی کالا ٹھیک ہے جڑا علی والا ہے اور میاں پیر باؤ نہیں فرماندے دل کالے نالوں ہیں پتہ ہے تسی کی کرنا چاہتے میں سمجھدا پیا ہوں دل کالے نالوں منہ کالا اچھا بابا جی دی جنہ پیارا جنہ انہوں کو کمپیسٹری سون دی ہے انہوں اپنا دلوں چلایا ہے اسی انہوں دی روزی چیا انہوں دی محبت شک نہیں کرتے اللہ انہوں مزید ہمتہ دے لیکن تسی ذرا تھوڑا جی اچھی کمپیسٹری والا ذرا کوشش کی تاکہ آواز ذرا ہاں جی صاف ہوئے آمن والا خطیب جڑا پھر وہ جی کرے بولے کل جڑا بیان ہوا نیٹ تے آیا پہ قسم خدا دی تقریباً 400 مجمع سی تقریباً میرے وقت پہلے زیادہ سی جب میں آیا 1-1.5 بج گیا سی بندے کافی نکل گئے تو جڑے ہے سن انہوں نے میں اٹھن نہیں دیتا خیر ہر بندے نے ہاتھ کھڑا کر کے سنیا یقین جانو بس وہ ذرا جنی چیز کوئی آلہ ہوئے انہاں پھر آمن آدھے میں ذرا سرور بھی زیادہ آگا تو کوشش فرمایا کرو ان دے اندر کیڑا کوئی گھاٹا وعدہ 500,000 کا کوئی گھاٹا وعدہ ہے کوئی جتنے بندہ اتنا خرچہ کر لیتا ہوتے 500,000 اگر اتنے لگ گیا تو کہڑے مسئلے والی گل ہے تو ذرا اس طرح پیارا جہا صاف آواز والا ذرا نظام رکھا کرو تاکہ آمن والے ذرا تکلیف گھٹ ہوئے پریشانی گھٹ ہوئے تو تمہیں بھی مزہ ذرا زیادہ ہے میرا مالک و مولا ہم سب کو سنی رکھے حسینی رکھے اور حسینی عقیدے پر ہی موت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جل شانہ سانو ایک دے نال رکھے تے ایک نال ہی ہمیشہ رکھ کے سانو ایک نال ہی دنیا کیونکہ انہوں کدی نہ ملیا ماہی جڑا 2 گھراں دا سانجا انہوں کدی نہ ملیا ماہی جڑا 2 گھراں دا سانجا اکو پاسا رکھنی ہیرے یا کھیڑا یا رانجا ایک پاسے رہ شک چ نہ پے وہ ایک پاسا صرف میرے علی آڑا بس جدر میرا حسن و حسین ہے ادھر علی نے تے جدر علی نے ادھر ہی ابو بکر نے بس کوئی پاس ایسے پاسے رہ دوجے پاسے دا شک بھی اپنے دل وچ نہ لے آویں ورنہ قبر بھی کالی حشر بھی کالا میرے پاک مہر علی بولے بہت ذرا زور زیادہ لگے گا میں مہر علی دا شعر پڑھ دوں میں گولڈویاں جی الحمدللہ اے میرے دادا مرشد چودھری نے تاجدار ہے گولڈا پاک تے میں تانوں پیر میرے علی دا ایک شعر پڑھ دینا پڑھ دے نہیں سناواں چلو ہاں جی بابا جی ایک سنو خبلا ذرا سید پیر میرے علی پاک ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ہے یا رسول اللہ ما اجمل کا ما حسن کا انہاں دا سنان لگا کہو ذرا سبحان اللہ سڑا پیر میرے علی فرمایا کوئی ندیاں تر ویساں کوئی ندیاں تر ویساں کوئی ندیاں تر ویساں ابھی میرے سامنے
دو بندے بیٹھے میرے ساتھ بڑا پیار کر کے سنا انہوں نے، لیکن شیر تے ہاتھ کھڑا نہیں کیتا، میں انہاں واسطے پڑھن لگا ہوں۔ چوری سجنا دے، میری توجہ ہر پاسے ہوتی ہے، چوری سجنا دے کان جوگی، چوری سجنا دے کان جوگی، چوری سجنا دے کان جوگی، او جنے لوگی تانے دینے سالا راہ میں حاضری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا، صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے میرا مالک ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور اس مسجد کو تا قیامت آباد فرمائے۔ اس کے اندر جو نمازی ہیں، جو اس کی انتظامیہ ہے، جو اس مسجد کے اندر کام میں، دل میں، قدم میں، سکھنے جویں بھی حصہ پاؤندے ہیں، میرا مالک سارے تے اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ میرا مالک اے سارے ٹوٹے ٹوٹے لفظ جویں دے